اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کنتم خیر امہ، کہ مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ نبی کریم آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تمہاری بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بھی اس امت کی بہترین ہونے کی وجوہات ہیں، اور یہ بھی فائدے ہی کی باتیں ہیں کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائی جائیں، لوگوں کو بری باتوں سے روکا جائے۔ کیوں کہ اس دنیا اور آخرت دونوں کا بھلا نیکی کے اندر ہے، دونوں کا نقصان برائی کے اندر ہے۔ تو چونکہ مجھے لوگوں کا کنسرن ہے کہ ہر بندے کو فائدہ ہو، ہر بندہ نقصان سے بچے، میرے دل میں فکر ہے لوگوں کے لیے، میں سیلفش نہیں ہوں، میں خود غرض نہیں ہوں، یعنی بحیثیت امت کا ایک فرد میں سیلفش نہیں ہوں، میں خود غرض نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگ اچھے رہیں ہر طریقے سے، وہ نقصان سے بچیں۔ تو اس نقصان سے بچانے کے لیے اور لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے بحیثیت امت میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اچھے انسان بنو، اچھی باتیں کرو۔ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ لوگوں برائی مت کرو، غلط کام نہ کرو، کیونکہ تمہارا نقصان ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ میرا نقصان میرا فائدہ نہیں ہے، تمہارا نقصان تمہارا فائدہ ہے۔ میرا نقصان میرا فائدہ میری اپنی ذات سے متعلق ہے۔ اگر میں اچھے کام کرتا ہوں، میں برائی سے رکتا ہوں، تو اس میں میرا فائدہ ہے، اور اگر تم اچھا کام کرتے ہو، تم برائی سے رکتے ہو، تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ تو میں لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے میں لوگوں کو اچھائی کی تلقین کرتا ہوں، لوگوں کو برائی سے روکتا ہوں۔ یہ بحیثیت امت میری ذمہ داری ہے، بحیثیت امتی میری ذمہ داری ہے، اور اسی لیے یہ امت بہترین امت ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ایک راسخ عقیدہ ہے۔ اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری لگائی ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی باتیں بتائیں، برائی سے روکیں، اور جنرلی اسپیکنگ لوگوں کی خیر خواہی کے بارے میں سوچیں۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو صحابہ سے فرمایا کہ دین النصیحہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی چیز اہم ہوتی تھی، جب کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی تھی، تو اس کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے، 3 دفعہ دہراتے تھے، اور وجہ یہ تھی کہ ہر بندہ سن لے۔ اور جنرلی سنت مبارکہ یہ تھی کہ دائیں طرف، سامنے، بائیں طرف، تاکہ ہر بندہ سن لے۔ تو یہ بات بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ فرمائی، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، کہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو سنسیریٹی کا نام ہے، دین تو گڈ ول کا نام ہے۔ نصیحت بھی اسی سے نکلا ہے نا، کہ میں کسی کو نصیحت کرتا ہوں تو میں کسی کے لیے خیر خواہ ہوتا ہوں، اسی لیے میں اس کو نصیحت کر رہا ہوں۔ تو دین تو الدین النصیحۃ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ تو صحابہ نے ایک دم چونک گئے کہ دین کی ڈیفینیشن بیان ہو رہی ہے یہاں پر، کہ دین کیا ہے۔ ہم تو دین سمجھتے ہیں نا کہ بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، حاجی صاحب بن گئے، تو یہ بڑے دیندار آدمی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر دین کی تعریف بیان کریں کہ دین کیا ہے۔ دین خیر خواہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم جنرلی عام طور پہ بہت سوالات نہیں کرتے تھے، سنتے تھے، مانتے تھے، عمل کرتے تھے، لیکن یہاں پہ چونکہ اتنی بڑی بات فرما دی، دین کی ڈیفینیشن فرما دی کہ دین تو اصل میں خیر خواہی کا نام ہے، تو پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے خیر خواہی یا رسول اللہ؟ تو فرمایا کہ للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، کہ دین اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ بہت تفصیلی بات ہے، میں اس کی تفصیل میں فی الحال نہیں جاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی،
5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس سے رک جانا، جس کا حکم دیا اس کو کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ولی رسول ہی، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی، ان کی سنتوں پہ عمل کرنا، ان کی باتوں پہ عمل کرنا، ان کے احکام کو ماننا، ان کی جو چیزیں انہوں نے منع فرمائی ہیں اس سے رک جانا، یہ سارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ولی کتاب ہی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی، قرآن کو اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں، ائمہ ہیں، امام ہیں، وہ دنیاوی امام ہو یا دینی امام ہو، ان کے ساتھ خیر خواہی کہ اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ شریعت سنت کے خلاف نہیں ہے، ان کی بات سننا، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے انہوں نے کام کیے ہیں ان کو ماننا۔ ٹریفک لائٹس انہوں نے لگوائی ہیں کہ جی لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے، ایکسیڈنٹس نہ ہو جائے، تو ٹریفک لائٹ نہ توڑنا وغیرہ، یہ ساری ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے امام کے ساتھ خیر خواہی ہے، ان کی بات ماننا، ان کی اطاعت کرنا، ان چیزوں کے اندر جو شریعت اور سنت سے ٹکراؤ نہ رکھیں۔ اور وعامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، سب کے ساتھ خیر خواہی، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی، بلکہ اس کو اور ایکسٹینڈ کریں دوسری حدیث کی روشنی میں تو سارے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ یہ دین ہے، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کے لیے اچھا سوچو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق جوڑو،